ایک صحابی رسول میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے دو ایسے واقعات ہیں، ایک کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، دوسرے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب دوسرے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کون سے دو واقعات ہیں؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، پہلا واقعہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ نکلا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں میں بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، میں بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ میں نے ایک پتھر کا بنا ہوا بت بھی پاس رکھ لیا۔ میں نے اپنا سفر شروع کیا، وقت گزرتا رہا، سفر بھی ہوتا رہا۔ جب مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے معبود کے وزن تلے دب کے ہی نہ مر جاؤں۔ میں نے اپنے اس پتھر کے بنے ہوئے معبود کو سائڈ پہ کیا اور ایک آٹے کا بت تراشا۔ میں نے اس آٹے میں پانی ڈالا، اس کو گوندا، پھر ایک خوبصورت مورتی تیار کی۔ میں نے اس کو خشک کیا اور اپنے بیگ میں ڈال لیا، اور دوبارہ میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سفر کرتے کرتے جب مجھے بھوک اور پیاس کی شدت نے تڑپایا، بھوک کی وجہ سے جب میری انتڑیوں میں بل پڑنے لگے، تو میں نے سوچا کہ اب میرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو چکی ہیں، اور آس پاس کوئی ایسے سورسز بھی نہیں ہے جس کے ذریعے میں اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا سکوں، اپنی بھوک کی شدت کو کم کر سکوں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے جو بیگ میں وہ آٹے کی مورتی بنا کر ڈالی تھی، میں نے اپنے اس معبود کو نکالا۔ میں نے کہا کہ یہ اب میرے کام نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ میں نے اس کو کپڑے میں ڈالا، اس اپنے آٹے کے بنے ہوئے معبود کو کوٹ کر اس کے اندر پانی ڈالا، اس کو گوندا اور اس کی ایک روٹی تیار کی۔ اس طرح میں نے اپنی بھوک کی شدت کو کم کیا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب اس واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ یہ کیسا معبود تھا جو اپنی حفاظت نہ کر سکا؟ یہ کیسا معبود ہے نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتا ہے، نہ ہی نفع دے سکتا ہے، اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے جھوٹے معبودوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ اور دوسرا واقعہ یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ نکلا، ایک تاجرانہ غرض سے ایک ملک سے دوسرے ملک روانہ ہونے لگا، تو میری بیوی امید کے ساتھ تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا، اسے زندہ مٹی کے حوالے کر دینا، اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو خوب پروان چڑھانا ہے، اس کی تربیت کا لمحہ لمحہ خیال رکھنا ہے۔ ایک لمبے عرصے بعد، ایک طویل عرصے بعد جب میں گھر واپس پلٹا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ننھی منی بچی میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے چلا کر کہا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ تو کہنے لگی یہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں آگ بگولا ہو گیا، میری آنکھوں میں خون کے ڈورے تیر آئے۔ میں نے کہا کہ میں تجھے کہہ کر نہیں گیا تھا کہ اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگی کہ ایک ماں کی ممتا کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنی زندہ اولاد کو مٹی کے حوالے کر دے؟ ایک ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتی؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹی میرے پاس آتی، کبھی میرے ماتھے پہ پسینہ پوچھتی، کبھی میرے دائیں پہلو میں بیٹھتی، کبھی میرے بائیں پہلو میں بیٹھتی، کبھی میری گود میں آ کے بیٹھ جاتی۔ یا آباتا ہو، اے میرے پیارے ابا جان، وہ ان خوبصورت لفظوں کے ساتھ مجھے بلاتی تھی، اور میرے دل میں بھی اپنی بیٹی کے لیے محبت بڑھنے لگی، میرے دل میں بھی اپنی بیٹی کے لیے الفت کا ایک جہاں آباد ہونے لگا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب میری بیٹی بلوغت کو پہنچنے لگی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کی جو سویلائزیشن ہے، ہمارے معاشرے کی جو بد تہذیبی ہے، اس ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو، اس کو نہلاؤ، اس کو خوبصورت کپڑے پہناؤ، اس کی خوب تیاری کرو، اور اسے کہو
کہ تمہارے بابا اپنے قبیلے میں ایک شادی کی تقریب میں لے کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے اس بیٹی کو تیار کیا، خوبصورت کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور ایک کھدال بھی اٹھایا، ہم دونوں باپ بیٹی گھر سے نکلے۔ میری بیٹی راستے میں کہنے لگی، ابا یہ راستہ ہمارے اس قبیلے کی طرف تو نہیں جاتا، یہ راستہ ہمارے ان رشتہ داروں کی گھر کی طرف تو نہیں جاتا جہاں ہم شادی کی تقریب پہ جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے چپ سادھ لی، میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس طرح ہمارا سفر ہوتا رہا۔ آخر کار ہم ایک ویرانے میں جا کے پہنچے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سائڈ پہ کھڑا کیا اور کھدال کے ساتھ گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھودتے کھودتے جب میں تھک جاتا، میرے ماتھے پہ پسینہ آتا، تو میری بیٹی دوڑ کر آتی اور اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے ماتھے پہ پسینہ پوچھتی، کہنے لگی، ابا جان آپ بیٹھ جائیے، آپ تھک جائیں گے، یہ کھدال مجھے دے دیں، میں گڑھا کھودتی ہوں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، بڑا پیار دیا اس وقت میری بیٹی نے، لیکن ظلم کی انتہا کر چکا تھا، میرا دل پتھر ہو چکا تھا، میرے کانوں کے پردوں سے اس کی خوبصورت آواز نہ ٹکرائی۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب میں نے گڑھا کھود لیا تو اپنی بیٹی کو میں نے دھکا دیا اور گڑھے میں جا گری۔ میری بیٹی آہ و بکا کرتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس کی چیخ و پکار میرے کانوں کے پردوں تک نہ ٹکرائی، میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔